رات کو سوتے وقت اس نام سے اللہ کو پکار کر اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. سہیل کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو ابو صالح دائیں کروٹ پہ لیٹنے کو کہتے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے اور کہتے کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. دعا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر كل شيء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر شر پہنچانے والی چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کا ذکر اور پھر یہ کہ اللہ کوئی بھی جو شر ہے، کوئی بھی جو پریشانی کی بات ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں. اور ہر اس چیز کو جو شر پہنچانے والی ہے تو اسے اس کے بالوں سے پکڑنے والا، یعنی وہ تیرے قبضے قدرت میں ہے. تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں. تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن میں ہے، تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں. اے اللہ میرے قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے. تو ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. پھر یہ کہ اس نام کا بندے کی زندگی پر ایک اثر ہونا چاہیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو الاول مان لیں تو پھر اس کی جھلک ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری سوچ میں، ہمارے خیالات میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں سب سے پہلے ہے، اول ہے، مقدم ہے. باقی سب کام اپنی جگہ، حقوق العباد بھی اپنی جگہ، بندوں کی خدمت، سارے کام دنیا کے، خود کھانا پینا سونا، اپنی دیگر ضروریات پوری کرنا، مختلف چیزوں سے تعلق رکھنا، ان کی محبت دل میں ہونا، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ان سب میں سب سے پہلا حق، اول حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہو، کیونکہ وہ اول ہے. پھر ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے، کیونکہ ہر چیز کا مرجع اور منتہا اللہ رب العالمین ہے. پھر اس ذات پر بھروسہ جس نے ہماری ابتدا کی اور جس کے پاس ہماری انتہا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے اسی نے بنایا، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. پھر یہ کہ جب ہم اللہ کو اول مان لیں اور اس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1، ترجیح نمبر 1 رکھیں اپنی زندگی میں کہ میرے لیے سب سے اہم ترین کام اس کو خوش کرنا ہے، تو پھر نیکیوں میں ہم اولیت اختیار کریں، نمبر 1 ہو، عبادت ہماری نمبر 1 درجے کی ہو، ہمارا اخلاق نمبر 1 درجے کا ہو، ہمارے دوسروں کے ساتھ معاملات نمبر 1 ہو، اور یہ سب کچھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور نیکیوں کے کام میں آگے بڑھیں. کیونکہ صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم جان لیں اللہ اول ہے اور وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے، پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم اس کی طرف بڑھنے میں کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں یا نیکی کے کام کریں تو پھر ہم جنت کی خواہش نہ رکھیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر جنت کی ہرس دل میں نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا کام بتائیے کہ میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو صاف صاف اپنا مدعا رکھا، یعنی اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے تو جنت کی خواہش دل میں نہ ہو، وہ رکھی جا سکتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا سوال کیا گیا اور آپ نے اس پر اس بدو کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. تو وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ میں کمی کروں گا. جب وہ موڑ کے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو اس شخص کو دیکھ لے.
تو گویا جنت کا سوال کرنا، جنت کی خواہش رکھنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ اس نے خود اس کا حکم دیا، کیونکہ اسے ہماری کمزوریوں کا پتہ تھا کہ انسان کی خواہش اور تمنا کیا، اور یہ خواہشات بھی اسی نے بنائی ہیں ہمارے لیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا جب سب لوگ کر لیں گے تو پھر میں بھی کر لوں گا۔ بعض لوگ صرف لوگوں کے یا زمانے کے ٹرینڈ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس چیز کا فیشن ہے، یہ کون سی چیز ان ہے، اگر وہ دین کی ہے تو وہ لیں گے۔ نہیں، ہمیں کسی چیز کو اس نیت اور اس ارادے سے نہیں لینا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں، بلکہ اس لیے کہ انا اول المسلمین، میرے رب کا حکم ہے، اس نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی ایک پکار پر ہم دوڑے چلے آتے ہیں۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی، بچہ چوں بھی کرتا ہے تو ماں کی آنکھ کھل جاتی، باقی آس پاس کے سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ماں کیسے جاگ جاتی؟ کیونکہ دل میں محبت ہے، ایک چاہت ہے، ایک رحم ہے، ایک کیئر ہے، کنسرن ہے، خیال ہے، تو اسے اٹھا بٹھاتا ہے۔ تو پھر سوچئے کہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اس بچے سے زیادہ پیاری ہو جائے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ پھر یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے ہم دعویٰ بھی کریں اور پھر جب اللہ کا حکم آئے تو ہم لبیک نہ کہیں، اور ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اچھا ابھی کون اٹھا ہے اور کون نہیں۔ فار ایگزامپل نماز ہی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، پکار آ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے رہے اچھا فلاں نے پڑھ لی، فلاں اٹھ گیا، فلاں پڑھ لے تو پھر اس کے بعد میں اٹھوں گا۔ نہیں، اللہ کی طرف سے اس پکار کا آنا ہی کافی ہے، اور مجھے اپنے عمل کا حساب دینا اور مجھے اپنی محبت کا پروف دینا ہے کہ میں سب سے پہلے آ رہی ہوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے چلے گئے اللہ کی ملاقات کے لیے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میں تیری طرف جلدی آ گیا اس لیے کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اور وہ کاموں میں سستی اور تاخیر نہیں کرے گا، جیسے منافقین کی صفت ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے اٹھتے ہیں، نہ ہی پڑھنی پڑتی تو اچھا تھا، کیونکہ دل میں محبت جو نہیں، ایمان جو نہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو، لیکن ہم حقیر دنیا میں مقابلے کرتے رہتے ہیں جو چند دن کے بعد ہمارے ہاتھ سے جانے والی ہے۔ فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، یعنی ایک ایک بندے کی جنت اتنی بڑی ہوگی جتنی یہ زمین یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ شوق، یہ محبت کہ اللہ کی طرف بڑھے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کے دل میں ڈال دے، ورنہ بڑھنے والے تو حقیر چیزوں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہوتی، ہم کس چیز اور کس کام میں شوق سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ ہماری زندگی میں الاول ہے؟ کیا ہم اس کو الاول کے مقام پر رکھتے ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتوں کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنا کام کرتے ہیں، اور پھر جو ہر کام کی پھر جو آگے نکل۔ اللہ کے مقرب فرشتوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر نکلتے ہیں، اور پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے ویسے ہی کر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح بندوں کا ثواب لکھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز میں رکوع سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو ایک شخص نے پیچھے، جو آپ کا مقتدی تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے بولے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، یعنی نماز میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے، میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اس نیکی کو لکھنے کے لیے،
کہ ان کے حصے میں یہ سعادت آ جائے. پھر اسی طرح انبیاء کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. سورۃ الانبیاء میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرتے تھے. یعنی انبیاء علیہ السلام جن پر دنیا کی حقیقت واضح ہو چکی تھی، وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے نہیں تھے، وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے لیے دوڑتے تھے اور جلدی کرتے تھے. اسی طرح ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیک کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے اور پھر اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے.